کو مزید خراب کر دیا ہے۔ پولیس جو فرنٹ لائن پر کام کر رہی ہے، امن کی بحالی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ صوبے میں مستقل امن کے لیے ضروری ہے کہ پولیس کو جدید ساز و سامان سے لیس کیا جائے۔ اس سلسلے میں حکومت نے پولیس کے بجٹ میں نمایاں اضافہ کر کے انہیں مزید مؤثر بنانے کی کوشش کی ہے۔ رواں مالی سال میں خیبر پختونخوا حکومت نے عوامی تحفظ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مضبوط بنانے کے لیے پولیس فورس کے بجٹ میں نمایاں اضافہ کیا ہے، جس کا مقصد پولیس کو جدید اسلحہ، مشینری، حفاظتی آلات اور دیگر ساز و سامان فراہم کرنا تھا، تاکہ پولیس اہلکار جدید وسائل سے لیس ہو کر جرائم اور دہشت گردی جیسے خطرات اور مؤثر انداز میں مقابلہ کر سکیں۔ یہ اقدامات حکومت کے اس عزم کا مظہر ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کو ایک پرامن، محفوظ اور خوشحال صوبہ بنانا چاہتی ہے۔ جناب اسپیکر، اسی طرح صحت کارڈ کی بحالی ایک بڑا سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی۔ مخالفین کا کہنا تھا کہ اگرچہ اسے بحال تو کر لیا گیا ہے، لیکن موجودہ حالات میں اس کو جاری رکھنا ناممکن ہوگا۔ مگر تمام قیاس آرائیوں کے برخلاف ہم نے صحت کارڈ کے تحت مفت صحت سہولیات فراہم کی ہیں، اور مزید برآں کئی مہلک بیماریوں جیسے گردے، جگر، بون میرو ٹرانسپلانٹ اور کوکلیئر امپلانٹ وغیرہ کے علاج کو صحت کارڈ میں شامل کیا جا چکا ہے۔ جناب اسپیکر، صوبے میں گڈ گورننس کے فروغ کے لیے ایک جامع روڈ میپ تشکیل دیا گیا ہے، جس کے تحت مختلف شعبوں میں اصلاحاتی اقدامات متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے مجموعی طور پر 7 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ان سیکٹرز میں صحت کے لیے 2860 ملین روپے، معدنیات 700 ملین روپے، صنعتوں کے لیے 700 ملین روپے، لائف سٹاک کے لیے 620 ملین روپے، محکمہ بدلیات کے لیے 550 ملین روپے اور محکمہ سیاحت کے لیے 550 ملین قابل ذکر ہیں۔ جناب اسپیکر، اب میں ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے اس معزز ایوان کو آگاہ کرتا ہوں۔ رواں مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کے مد میں بندوبستی اضلاع کے لیے 120 ارب روپے کا تخمینہ رکھا گیا ہے۔ تاہم اپنے بہتر مالیاتی نظم و نسق کے باعث تاریخ میں پہلی مرتبہ اس بجٹ میں تقریباً 30% اضافہ کرتے ہوئے ADP پلس کے تحت اسے بڑھا کر 155 ارب روپے کر دیا گیا ہے، اور یہ اضافی 35 ارب روپے اہم منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے میں خرچ ہوئے۔ جناب اسپیکر، اب میں آپ کی توجہ محصولات کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ایک جانب وفاقی محصولات میں کمی واقع ہوئی، لیکن دوسری جانب صوبائی محصولات میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا۔ خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی نے رواں مالی سال کے لیے 10 ماہ میں 41.635 ارب روپے جمع کیے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 19% زیادہ ہیں۔ اسی طرح نان ٹیکس آمدن میں 74% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر 10 ماہ کے دوران صوبائی محصولات میں 35% کا اضافہ حاصل کیا گیا۔ جناب اسپیکر، حکومت خیبر پختونخوا صحت کے شعبے کو اپنی ترقیاتی حکمت عملی کا حصہ سمجھتی ہے، کیونکہ معیاری صحت کی سہولیات انسانی ترقی اور معاشی خوشحالی کے لیے بنیادی وجہ ہے۔ اسی ویژن کے تحت محکمہ صحت کو ہمیشہ ترجیح دی گئی ہے، جس کا اظہار حکومتی پالیسی، وسائل کی فراہمی اور بجٹ میں نمایاں اضافے سے ہوتا ہے۔ حکومت کا عزم ہے کہ ہر شہری کو معیاری اور سستی صحت کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ رواں مالی سال 2024-25 کی چند قابل ذکر کاوشیں ذیل ہیں۔ صحت کارڈ پلس کا انقلابی منصوبہ صوبے کی 100% آبادی کے لیے جاری ہے۔ اس سے اب تک 44 لاکھ افراد مستفید ہو چکے ہیں،
جبکہ آئندہ مالی سال اسی پروگرام میں لائف انشورنس کو بھی شامل کیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں تعلیم کے شعبے کو ترجیح دے کر متعدد انقلابی اقدامات کیے ہیں۔ موجودہ حکومت تعلیم کے میدان میں انتہائی سنجیدہ رہی ہے، جس کا ثبوت بجٹ میں اضافہ، اسکولوں کی تعمیر، ٹیکنالوجی کے استعمال اور معیار تعلیم کو بہتر بنانے کی کوشش ہے۔ مالی سال 2024-2025 کے چند کامیابیوں کا ذکر کچھ یوں ہے۔ صوبہ کی جامعات یعنی یونیورسٹیز کے لیے 4.6 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے صوبائی حکومت نے 4.9 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈ جاری کیے، جن سے کئی نئی ڈگری کالجز قائم کیے گئے۔ ان میں اپر دیر، چارسدہ، نوشہرہ، ایبٹ آباد، لکی مروت، سوات، کوہاٹ، کرک، بنو، بنیر اور دیگر اضلاع کی کالجز شامل ہیں۔ اسی طرح بی ایس پروگرام کے لیے 5 کالجز میں بی ایس بلاکس مکمل کیے جا چکے ہیں۔ جناب اسپیکر، ضم شدہ اضلاع میں کالجز کی تعمیر و ترقی 52 ملین روپے کی لاگت سے 46 کالجز میں مرمت، تزئین و آرائش اور فرنیچر فراہم کیا گیا ہے۔ ضم شدہ اضلاع میں انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے میگا اسکیم کے تحت 1717 ملین روپے کی لاگت سے 26 کالجز میں اضافی انفراسٹرکچر اور سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ جناب اسپیکر، تعلیم ہمارے بچوں کا بنیادی حق ہے اور صوبے کے روشن مستقبل کا ضامن ہے۔ رواں مالی سال 2024-2025 کے دوران محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم نے تعلیمی شعبے میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ 16,000 اساتذہ کی بھرتی کا عمل ایٹا کے ذریعے شروع کیا جا چکا ہے۔ نرسری اور پہلی جماعت میں داخل ہونے والے ہر بچے کو اسکول بیگ اور ضروری اسٹیشنری مفت فراہم کی گئی ہے۔ سرکاری اسکولوں میں طلباء و طالبات میں 3 کروڑ 40 لاکھ مفت درسی کتب تقسیم کی گئی ہیں۔ طالبات کے لیے وظیفہ پروگرام کے تحت 5,18,000 وظائف دیے گئے ہیں۔ 24,000 نئے بھرتی شدہ اساتذہ کو تربیت دی گئی اور ساتھ ساتھ برٹش کونسل کے تعاون سے 600 ہیڈ ٹیچرز کو بھی تربیت دی گئی۔ 3,000 گرلز کمیونٹی اسکولز میں 2,65,000 سے زائد طالبات کو تعلیم دی گئی اور 6,700 طالبات کو ایجوکیشن سپورٹ اسکیم کے تحت نجی اسکولوں میں داخلہ دیا گیا۔ 1,000 ڈبل شفٹ اسکولوں میں 69,000 طلباء کو اندراج کیا گیا۔ ڈیجیٹل خواندگی کو 1100 اسکولوں تک توسیع دی گئی اور 6 ارب روپے کی لاگت سے اسکول فرنیچر فراہم کیا گیا اور 1100 طلباء و طالبات کو ایٹا ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس پروگرام کے تحت وظائف دیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ تعلیمی سال 2024 میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو اسکول میں داخل کرنے کا ہدف 13 لاکھ رکھا گیا، جبکہ ہدف سے زائد 13.5 لاکھ طلباء و طالبات اسکول میں داخل کیے گئے۔ تعلیمی سال 2025 کے لیے ہدف 10 لاکھ ہے، جس میں ابھی تک 8 لاکھ سے زیادہ بچوں کا داخلہ کیا جا چکا ہے اور ستمبر تک مزید 5 لاکھ سے زائد بچے اسکول میں داخل کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابتدائی و ثانوی تعلیم ہماری حکومت کی سب سے اہم ترجیحات میں شامل ہے۔ اس وقت تقریباً 90 لاکھ بچے صوبے بھر میں سرکاری و نجی اسکولوں میں زیر تعلیم ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ لگ بھگ 31 لاکھ بچے اس وقت بھی اسکولوں سے باہر ہیں۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایت پر صوبائی حکومت نے ایجوکیشن ایمرجنسی کے نفاذ کا فیصلہ کیا، جس کے تحت اسکولوں میں مسنگ فیسلٹیز، فرنیچر کی کمی، اساتذہ کی بھرتی اور تربیت لیبارٹریز اور دیگر آلات کی فراہمی پر خصوصی توجہ دی گئی اور اس مقصد کے لیے معمول کی جاری اور ترقیاتی بجٹ میں
اضافے کے علاوہ تعلیمی ایمرجنسی کے لیے الگ سے 5 ارب روپے بھی مختص کیے گئے۔ جناب اسپیکر، خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں امن و امان میں بہتری لانے کے لیے اور پولیس فورس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے متعدد اہم اقدامات کیے، جن میں مالی وسائل کی فراہمی، افرادی قوت میں اضافہ، جدید اسلحہ کی خریداری اور ٹیکنالوجی کے استعمال پر خصوصی توجہ شامل ہے۔ اہم نکات درج ذیل ہیں۔ پولیس فورس کو تمام تر سہولیات کی فراہمی کو ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنایا گیا۔ اسلحہ اور دیگر ضروری آلات کی خریداری کے لیے 4.4 ارب روپے فراہم کیے گئے۔ افرادی قوت میں اضافے کے لیے 2000 نئی اسامیاں تخلیق کی گئی۔ جدید اسلحہ کی خریداری کے لیے 693.7 ملین روپے خرچ کیے گئے۔ پولیس کے لیے گاڑیوں کی مد میں 1220 ملین روپے خرچ کیے گئے۔ اسی طرح ضم شدہ اضلاع کی پولیس کو بھی بندوبستی اجلاس جیسی سہولیات مہیا کرنے کے لیے 2.7 ارب روپے کی خطیر رقم خرچ کی گئی۔ اس رقم سے اسلحہ، یونیفارم، گاڑیاں اور دیگر ضروری ساز و سامان خریدا گیا۔ جناب اسپیکر، محکمہ مواصلات و تعمیرات نے رواں مالی سال 2024-25 میں صوبے کے نقل و حمل کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اہم اقدامات کیے، جن میں اہم منصوبوں کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ پشاور ڈیرہ اسماعیل خان موٹر وے 365 کلومیٹر کی تعمیر کے لیے زمین کے وصول کا عمل جاری ہے۔ ہنگو، بنو، ٹانک، ڈیرہ اسماعیل خان اور مالاکنڈ میں سڑکوں اور پلوں کی تعمیر اور بحالی کی گئی۔ انڈس ہائی وے N55 کو ڈیرہ اسماعیل خان موٹر وے M14 سے ملانے والی سڑک کی فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل کی گئی۔ 300 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر و بحالی خاص طور پر دیہی اور ضم اضلاع میں مکمل کی گئی۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ نے صوبہ خیبر پختونخوا کو انتہائی خوبصورت اور دلکش مقامات سے نوازا ہے۔ کمراٹ ویلی سے لے کر مہوڈن تک اور شانگلہ سے لے کر گلیات تک پورے صوبے میں سیاحوں کے لیے پرکشش مقامات موجود ہیں۔ صوبائی حکومت نے ان سیاحتی مقامات کو فروغ دینے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ 1500 ملین روپے سے مالاکنڈ اور ہزارہ میں سڑکوں کی تعمیر کی گئی۔ بین الاقوامی معیار کے ریزورٹ اور ٹورزم زونز کی نشاندہی کی گئی، جس کے لیے ٹنڈیانی، منکیال اور ہنڈ سوا بھی منتخب کیے گئے۔ جناب اسپیکر، خیبر پختونخوا حکومت نے جنگلات کی بحالی اور توسیع کے لیے متعدد جامع اقدامات متعارف کرائے ہیں۔ پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ 2012 کے مطابق خیبر پختونخوا میں جنگلات کا رقبہ 20% تھا، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے بلین ٹری سونامی اور دیگر شجرکاری مہمات کی بدولت 6.3% اضافہ ہوا، جو کہ پاکستان کے مجموعی جنگلاتی رقبے کا تقریباً 1% بنتا ہے۔ گرین گروتھ فریم ورک اور موسمیاتی تبدیلی کے خلاف حکمت عملی نے جنگلات کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کیا۔ جناب اسپیکر، ضم شدہ اضلاع کی بیدار ترقی اور قومی دائرے میں شمولیت حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ تاہم افسوس کے ساتھ عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے NFC ایوارڈ کے تحت ضم شدہ اضلاع کے لیے مختص فنڈز کی فراہمی مسلسل تاخیر کا شکار ہے۔ صرف مالی سال 2024-2025 کے دوران ان اضلاع کی آبادی اور پسماندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاق کی جانب سے NFC شیئر کی مد میں تقریباً 350 ارب روپے واجب الادا تھے، مگر رواں مالی سال کے پہلے 10 مہینوں میں صوبہ خیبر پختونخوا کو اس مد میں صرف 83 ارب روپے موصول ہوئے۔ تاہم اس تاخیر کے باعث ضم شدہ اضلاع کے بجٹ میں 267 ارب روپے کی کمی کا سامنا ہے، جو نہ صرف ان علاقوں کی ترقیاتی منصوبوں کو متاثر کر رہا ہے بلکہ صوبے کی مجموعی مالی پوزیشن پر بھی منفی اثرات ڈال رہا ہے۔ ہم وفاقی حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ NFC ایوارڈ کے تحت خیبر پختونخوا بالخصوص ضم شدہ اضلاع کے واجب الادا حصے
کی فوری اور مکمل ادائیگی کو یقینی بنایا جائے تاکہ ترقیاتی عمل کو متاثر نہ ہو اور عوام سے کیے گئے وعدے پورے کیے جا سکیں۔ جناب اسپیکر، اب میں وفاقی واجب الادا اور صوبائی آمدنی کا مختصر جائزہ اس معزز ایوان کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ضم شدہ اضلاع کے بجٹ میں NFC ایوارڈ کے تحت سالانہ حصہ تقریباً 350 ارب روپے ہے، لیکن خیبر پختونخوا کو 10 مہینوں میں صرف 83 ارب روپے ملے، جس سے صوبے کو 267 ارب روپے کی سالانہ کمی کا سامنا ہے۔ NHP یعنی نیٹ آئیڈل پروفٹ کے تحت AGN قاضی فارمولے کے مطابق وفاق کے ذمے 2291 ارب روپے واجب الادا ہیں، جبکہ صرف رواں مالی سال میں NHP کی مد میں وفاق کے ذمے 71 ارب روپے سے زائد بقایا جات ہیں۔ پیٹرولیم پالیسی 2012 کے مطابق ونڈ فال لیوی میں خیبر پختونخوا کو تیل کے ذخائر پر 58.151 ارب روپے وفاق کے ذمے واجب الادا ہیں۔ معزز ایوان کو سالانہ بجٹ برائے مالی سال 2025-2026 کے اعداد و شمار سے آگاہ کرتا ہوں۔ وفاقی محصولات: وفاقی ٹیکس محصولات 1147.76 ارب روپے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے قابل تقسیم محاصل کا 1% 137.91 ارب روپے، تیل و گیس کی رائلٹیز اور سرچارج کی مد میں براہ راست منتقلی 57.11 ارب روپے، ونڈ فال لیوی آن آئل 58.15 ارب روپے میں محصولات موجودہ سال 34.58 ارب روپے، پن بجلی کی خالص منافع کی مد میں محصولات بقایا جات 71.41 ارب روپے، کل میزانیہ 1506.929 ارب روپے۔ اب میں معزز ایوان کو صوبائی محصولات کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ ہم نے نئے ٹیکسز لگانے کے بجائے ٹیکس نیٹ میں اضافہ کیا۔ ٹیکس محصولات 83.50 ارب روپے، نان ٹیکس محصولات 45.5 ارب روپے، کل میزانیہ 129۔ کو دیگر محصولات کے بارے میں محصولات 0.25 ارب روپے، دیگر وسائل و ذرائع 10 ارب روپے، کل میزانیہ 10.25 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں معزز ایوان کی توجہ ضم شدہ اضلاع کی مد میں وفاق سے ملنے والے محصولات کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ اخراجات جاریہ گرانٹ 80 ارب روپے، اخراجات جاریہ کے لیے اضافی گرانٹ 63 ارب روپے، سالانہ ترقیاتی پروگرام 39.0 اس پر عمل درآمد پروگرام AIP 50 ارب روپے، دیگر صوبوں سے 3% شیئر ارب روپے، عارضی طور پر بے گھر افراد کے لیے 17 ارب روپے، کل میزانیہ 292.34 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، بیرونی امداد سے چلنے والے منصوبوں کے محصولات بھی ہمارے بجٹ کا اہم حصہ ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ بیرونی امداد قرضے 171.83 ارب روپے، بیرونی امداد گرانٹس 5.35 ارب روپے، کل میزانیہ 177.18 ارب روپے۔ وفاقی حکومت کی امداد سے چلنے والے ترقیاتی و غیر ترقیاتی منصوبوں کے محصولات کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ وفاقی حکومت کی امداد سے چلنے والی ترقیاتی و غیر ترقیاتی منصوبے 3.293 ارب روپے۔ جناب اسپیکر،
اب میں اس معزز ایوان کے سامنے تمام محصولات کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ وفاقی محصولات 1506.929 ارب روپے، صوبائی محصولات 129 ارب روپے، دیگر محصولات 10.25 ارب روپے، ضم شدہ اضلاع کی مد میں محصولات 292.34 ارب روپے، بیرونی امداد سے چلنے والے منصوبوں کے محصولات 177.188 ارب روپے، وفاقی حکومت کے امداد سے چلنے والے ترقیاتی و غیر ترقیاتی منصوبے 3.293 ارب روپے، کل میزانیہ 2119 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، اب آتے ہیں اخراجات کی طرف۔ اخراجات جاریہ بندوبستی اضلاع مالی سال 2025-2026 میں بندوبستی اضلاع کی بل پہ کہ یہ پاکستان چھوڑ کے یہ بھی ابھی چلا ایم ٹی آئیز کی اخراجات 65.657 ارب روپے، غیر تنخواہی اخراجات تحصیل 37.54 ارب روپے، کیپٹل اخراجات 40.35 ارب روپے، دیگر وسائل و ذرائع 10 ارب روپے، کل میزانیہ 1255 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں ضم شدہ اضلاع کی جاری اخراجات کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ اخراجات جاریہ ضم شدہ اضلاع مالی سال 2025-2026 میں ضم شدہ اضلاع کے لیے جاری اخراجات کا کل تخمینہ 160 ارب روپے ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ صوبائی تنخواہیں 56.84 ارب روپے، تحصیل تنخواہیں 46.86 ارب روپے، پینشن 4.67 ارب روپے، غیر تنخواہی اخراجات 24.28 ارب روپے، عارضی طور پر بے گھر افراد کے لیے بجٹ 17 ارب روپے، غیر تنخواہی اخراجات تحصیل 10.339 ارب روپے، کل میزانیہ 160 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کو صوبے کے کل اخراجات جاریہ کی تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں۔ بندوبستی اضلاع 1255 ارب روپے، ضم شدہ اضلاع 160 ارب روپے، کل میزانیہ 1415 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، صوبے کی ترقی اور عوام کی خوشحالی میں ترقیاتی اخراجات کا اہم کردار ہے۔ ترقیاتی اخراجات سے نہ صرف عوام کا معیاری زندگی بلند ہوتا ہے، بلکہ روزگار کے مواقع میسر ہونے سے معیشت کا پہیہ بھی چلتا ہے۔ ترقیاتی اخراجات مالی سال 2025-2026 میں ترقیاتی اخراجات کی مد میں 547 ارب روپے کی کثیر رقم مختص کی گئی ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، صوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام 195 ارب روپے، ضلعی سالانہ ترقیاتی پروگرام 39 ارب روپے، ضم شدہ اضلاع کا سالانہ ترقیاتی پروگرام 39.6 ارب روپے، ضم شدہ اضلاع کے لیے AIP 92.74 ارب روپے، بیرونی معاونت سے چلنے والے منصوبے 177.188 ارب روپے، وفاقی حکومت کی امداد سے چلنے والی ترقیاتی منصوبے 3.47 ارب روپے، کل میزانیہ 547 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2025-2026 کے بجٹ میں محصولات کی مد میں 129 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔
اس تخمینے کے بنیادی تفصیلات منزل ہیں۔ ڈیٹ مینجمنٹ فنڈ کے مد میں 17 ارب روپے کا منافع متوقع ہے۔ حکومت کے ویژن کے مطابق کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ مائنز اینڈ منرل سیکٹر میں سیمنٹ رائلٹی کی شرح کو بڑھا دیا گیا ہے، جس سے 7.2 ارب روپے کا ریونیو متوقع ہے۔ کے پی آر اے سے بھی مختلف سروسز کی مد میں 4.8 ارب روپے کی اضافی ٹیکس آمدنی متوقع ہے۔ رہائشی اور کمرشل پلاٹس کی الاٹمنٹ اور ٹرانسفر کی اسٹامپ ڈیوٹی پر 2% سے کم کر کے ٹیکس 1% کر دی گئی ہے۔ رہائشی اور کمرشل پراپرٹیز پر 4.9 مرلے تک پراپرٹی ٹیکس میں چھوٹ دی گئی ہے۔ ہوٹل بیڈ ٹیکس کو 10% سے کم کر کے 7% کر دیا گیا ہے۔ 36,000 روپے کے ماہانہ آمدنی والے افراد پر پروفیشنل ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے۔ ماحول دوست الیکٹرک گاڑیوں کی رجسٹریشن کی فیس اور ٹوکن ٹیکس معاف کر دیا گیا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ حکومت خیبر پختونخوا نے سابقہ فاٹا اور پاٹا کے لیے ٹیکس میں ریلیف پالیسی کو برقرار رکھا ہے اور مالی سال 2025-2026 میں بھی ان علاقوں پر کوئی نیا ٹیکس نافذ نہیں کیا گیا ہے۔ صنعتی عمارتوں کے لیے بقایا جات پر 25% چھوٹ دی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کو مختلف محکموں کے بجٹ کے اہم نکات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب علی امین خان گنڈاپور صاحب کی مدبرانہ قیادت میں حکومت نے مالی سال 2025-2026 کے بجٹ میں عوامی فلاح و بہبود کے متعدد اہم منصوبے اور اقدامات تجویز کیے ہیں، جن کا موازنہ میں گزشتہ مالی سال 2024-2025 سے پیش کر رہا ہوں۔ محکمہ صحت کا گزشتہ سال کا بجٹ 232 ارب روپے تھا، جو آئندہ مالی سال کے لیے بڑھا کر 276 ارب روپے کر دیا گیا ہے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 19% زیادہ ہے۔ بندوبستی اضلاع میں صحت کارڈ پلس کا بجٹ 28 ارب روپے سے بڑھا کر 35 ارب روپے کیا گیا ہے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 25% زیادہ ہے، جبکہ ضم شدہ اضلاع کے لیے صحت سہولت پروگرام کے تحت 6 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مالی سال 2025-2026 کے لیے درج ذیل اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ بنیادی صحت مراکز کی بہتری کے لیے 2,500 سے زائد شہری و دیہی مراکز کے لیے 1,200 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں، تاکہ ادویات، طبی سامان، بجلی و پانی کی فراہمی اور مریضوں کی دیکھ بھال کو بہتر بنایا جا سکے۔ 5 اضلاع میں نوزائیدہ بچوں کی نگہداشت کے مراکز کا قیام، مردان اور بنو میں پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے سیٹلائٹ مراکز کارڈیک یونٹس کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ ضلع اپر چترال میں نرسنگ کالج کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ ضلع کورم میں سدہ ہسپتال کی کیٹیگری ڈی سے کیٹیگری سی میں اپ گریڈیشن ہوگی۔ ضلع اورکزئی میں ڈبوری ہسپتال کی بحالی و تعمیر نو ہوگی۔ تعلیم، ابتدائی و ثانوی تعلیم کا گزشتہ سال کا بجٹ 327 ارب تھا، جبکہ آئندہ سال کے لیے 11% بڑھا کر 363 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ مالی سال 2025-2026 کے لیے درج ذیل اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ شرح خواندگی میں اضافہ اور آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی انرولمنٹ بڑھانے کے لیے ایجوکیشن ایمرجنسی کے نفاذ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
جس کے لیے 5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے اسکولوں میں بنیادی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے خصوصی فنڈز مختص کیے ہیں، جس سے 32,500 سرکاری اسکولوں میں 5.9 ملین طلباء و طالبات کے لیے تدریسی مواد، کلاس رومز کی مرمت اور غیر نصابی سرگرمیوں جیسے کھیلوں اور تقریبات کو فروغ دیا جائے گا۔ گرلز کمیونٹی اسکولز کے اساتذہ کے لیے 1593 ملین روپے کی فراہمی، مفت درسی کتب کے لیے 8,545 ملین روپے کی فراہمی، 3 ارب روپے کی لاگت سے ڈیرہ اسماعیل خان میں گرلز کیڈ کالج کی تعمیر، خیبر پختونخوا میں 10 تاریخی اسکولوں کے تحفظ اور بحالی کے لیے 855 ملین روپے کا منصوبہ، سال 2025-2026 کے لیے کم از کم 50% آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی انرولمنٹ کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اساتذہ کی عارضی کمی کو پورا کرنے کے لیے پیرنٹ ٹیچر کونسل کے ذریعے عارضی اساتذہ کی بھرتی کے لیے آئندہ مالی سال یعنی 2025-2026 میں 1,000 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کا گزشتہ سال کا بجٹ 36 ارب روپے تھا، جسے آئندہ سال کے لیے بڑھا کر 50 ارب روپے کر دیا گیا ہے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 39% زیادہ ہے۔ مالی سال 2025-2026 کے لیے درج ذیل اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ یونیورسٹیز کا بجٹ 3 ارب روپے سے بڑھا کر 10 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ $3.5 ارب روپے کی لاگت سے 5 نئے کالجز کی تعمیر کا منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے۔ سرکاری کالجوں کو اپلائیڈ سائنس و ٹیکنالوجی کے مراکز میں تبدیل کرنے کے لیے منصوبے پر 2,772 ملین روپے خرچ ہوں گے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپ انڈومنٹ فنڈ میں 1,240 ملین کا اضافہ، سرکاری کالجز میں طالبات کو مفت تعلیم مہیا کرنے کے لیے پروگرام کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ پولیس و امن و امان۔ پولیس کا گزشتہ سال کا بجٹ 124 ارب روپے تھا، جسے آئندہ سال کے لیے 27% بڑھا کر 158 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ مالی سال 2025-2026 کے لیے درج ذیل اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اسلحہ، گاڑیاں اور دیگر خریداری کے لیے 13 ارب روپے سے زائد کی فراہمی، جس میں 3 ارب روپے ضم شدہ اضلاع کے لیے مختص کیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے پولیس نظام کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ڈیجیٹل طریقہ کار کے پہلے مرحلے کا آغاز کر دیا ہے، جس کا مقصد پولیس کی کارکردگی، شفافیت اور عوامی خدمات کی فراہمی کو مزید مؤثر بنانا ہے۔ سیف سٹی پروجیکٹ پشاور کے لیے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی تعمیر اور 3 دیگر اضلاع میں اس پروگرام کی توسیع۔ ضم شدہ اضلاع میں پولیس اور سی ٹی ڈی کے انفراسٹرکچر کی استعداد کار میں اضافہ اور ترقی ہوگی۔ پولیس شہداء پیکج کو تمام رینکس کے لیے بڑھا دیا گیا ہے، جس میں کانسٹیبل تا انسپکٹر کے لیے 11 ملین، ڈی ایس پی و اے ایس آئی
पुलिस शोहदा पैकेज को तमाम रैंक्स के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसमें कांस्टेबल ता इंस्पेक्टर के लिए 11 मिलियन, डीएसपी व एएसपी के लिए 16 मिलियन और एसपी से डीआईजी तक के लिए 21 मिलियन रुपए शामिल हैं। महकमा मवासलात व तामीरात। महकमा मवासलात व तामीरात का गुज़िश्ता साल का बजट 72 अरब रुपए था, जिसे आइंदा साल के लिए 70% बढ़ाकर 123 अरब रुपए कर दिया गया है, जिससे मवासलात के निज़ाम में मजमूई तौर पर बेहतरी आएगी। माली साल 2025-2026 के लिए दर्ज झेल इक़दाम उठाए जाएंगे। ज़िला नौशहरा में मुहिब बांडा, पश्तून गढ़ी और ख्वेजगी को मिलाने के लिए दरियाए काबुल पर पुल की तामीर के लिए 680 मिलियन रुपए फराहम किए जाएंगे। ज़िला चित्राल में सैलाब से मुतासरा सड़कों और पुलों की बहाली के मंसूबे के लिए 689 मिलियन रुपए, बरीकोट स्वात में बाईपास रोड के लिए 250 मिलियन रुपए की फराहमी। ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान में बनू मीरानशाह गुलाम खान रोड को दो रोया करने के लिए 9.6 अरब रुपए का मंसूबा। चश्मा दरातंग रोड बराज तक काफिर कोट की बहाली के लिए 1.2 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की गई है। महकमा लाइव स्टॉक व डेयरी डेवलपमेंट। महकमा लाइव स्टॉक व डेयरी डेवलपमेंट का गुज़िश्ता साल का बजट 15 अरब रुपए था, जिसे आइंदा साल के लिए 17% बढ़ाकर 17 अरब रुपए कर दिया गया है। माली साल 2025-2026 के लिए दर्ज झेल इक़दाम उठाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 4 अजला में आला नस्ल के घोड़ों की अफजाइश नस्ल की सहूलियात के क़याम के लिए 500 मिलियन रुपए का मंसूबा। खैबर पख्तूनख्वा में मसनूई अफजाइश नस्ल के ज़रिए मवेशियों की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए 1 अरब रुपए। ज़मशुदा अजला में जानवरों की सेहत की सहूलियात की बहाली, तामीर और क़याम के लिए 1 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की गई है। ज़मशुदा अजला में गुर्बत के खात्मे, ग़ज़ाई किल्लत पर काबू पाने और मकामी मईशत को फ़रोग़ देने के लिए सूबाई हुकूमत ने 300 मिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का गुज़िश्ता साल का बजट 24 अरब रुपए था, जिसे आइंदा माली साल के लिए 34% बढ़ाकर 32 अरब रुपए कर दिया गया है। माली साल 2025-2026 के लिए दर्ज झेल इक़दाम उठाए जाएंगे। सूबा भर में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए 17.6 अरब रुपए की लागत से मुख्तलिफ मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं, जिनके लिए रवां माली साल के दौरान दर्ज झेल रकूम मुख्तस की गई हैं। शुमाली अजला के लिए 1287 मिलियन रुपए, जुनूबी अजला के लिए 575 मिलियन रुपए, वस्ती अजला के लिए 1075 मिलियन रुपए, ज़मशुदा अजला के लिए 725 मिलियन रुपए। ज़िला कोहाट के मुख्तलिफ इलाकों और देहात के लिए पीने के पानी की फराहमी के लिए 1610 मिलियन रुपए का मंसूबा शुरू किया जा रहा है। महकमा अपाशी। महकमा अपाशी का गुज़िश्ता साल का बजट 37 अरब था, जिसे आइंदा साल के लिए 23% बढ़ाकर 46 अरब रुपए कर दिया गया है। माली साल 2025-2026 के लिए दर्ज झेल इक़दाम उठाए जाएंगे। पानी की ज़खायर में बेहतरी और ज़राअत के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ डैम्स के मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं, जिनमें टांग जाम, हैदर जाम, चौदवान जाम, द्राबंद जाम, तोरावरी डैम, ब्रूसा डैम और सुमारी पायन डैम शामिल हैं। 200 शमसी तवानाई पर मबनी अपाशी के ट्यूबवेल्स कायम किए जाएंगे। महकमा हाउसिंग। महकमा हाउसिंग का गुज़िश्ता साल का बजट 50 करोड़ था,
جسے آئندہ سال کے لیے 108% بڑھا کر 1.04 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ محکمہ صنعت و حرفت کا گزشتہ سال کا بجٹ 1.7 ارب روپے تھا، جسے آئندہ سال کے لیے 58% بڑھا کر 2.7 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ بنو اکنامک زون میں صنعتی و تجارتی سرگرمیوں کے فروغ کے پیش نظر 132 kV کے گریڈ اسٹیشن کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ضم شدہ اضلاع میں قائم ٹیوٹا کے اداروں میں بنیادی سہولیات کی کمی کو دور کرنے کے لیے ایک جامع ترقیاتی منصوبہ رواں مالی سال کے بجٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ محکمہ بلدیات و دیہی ترقی کا گزشتہ سال کا بجٹ 40.9 ارب روپے تھا، جسے آئندہ سال کے لیے 35% بڑھا کر 55.39 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ مالی سال 2025-2026 کے لیے درج ذیل اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ صوبہ بھر میں اپ لفٹ اینڈ بیوٹیفیکیشن کے اقدامات کے تحت مختلف منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں، جن کی لاگت درج ذیل ہے۔ شمالی اضلاع کے لیے 6,150 ملین روپے، جنوبی اضلاع کے لیے 3300 ملین روپے، وسطی اضلاع کے لیے 5300 ملین روپے، ضم شدہ اضلاع کے لیے 2950 ملین روپے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں سرکاری زمین پر عوامی پارکوں کے قیام کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے جا چکے ہیں۔ ضلع پشاور، ضلع چارسدہ، ڈیرہ اسماعیل خان، سوات اور ہری پور میں جدید سلاٹر ہاؤسز کی تعمیر کے لیے 800 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ محکمہ زکوٰۃ عشر سماجی بہبود خصوصی تعلیم محکمہ زکوٰۃ عشر سماجی بہبود خصوصی تعلیم گزشتہ سال کا بجٹ 8 ارب روپے تھا، جسے آئندہ سال کے لیے 135% بڑھا کر 19.11 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ 1.2 ارب کی لاگت سے ڈویژن کے سطح پر آٹزم کا شکار خصوصی بچوں کے لیے مراکز کے قیام کا منصوبہ ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بے سہارا اور نادار بچوں کے نگہداشت و تربیت کے لیے ادارہ زموں کور کے 5 نئے کیمپس کے قیام کے لیے 600 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ شمالی وزیرستان اور وجاوڑ میں مستحق اور بے سہارا افراد کو عارضی رہائش کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے پناہ گاہوں کے قیام کا منصوبہ بھی رواں مالی سال کی ترقیاتی منصوبوں میں شامل کیا گیا ہے۔ محکمہ کھیل و امور نوجوانان اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز محکمہ کھیل و امور نوجوانان کا گزشتہ سال کا بجٹ 8.9 ارب روپے تھا، جسے آئندہ سال کے لیے 30% بڑھا کر 11.6 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ مالی سال 2025-2026 کے لیے درج ذیل اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ ضلع بنیر میں ایک بین الاقوامی معیار کا کثیر المقاصد انڈور جمنازیم قائم کرنے کا منصوبہ رواں مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں شامل ہے، تاکہ نوجوانوں کو کھیلوں اور جسمانی سرگرمیوں کے لیے جدید سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ خیبر پختونخوا کے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں خواتین کے لیے انڈور کھیلوں کی سہولیات کے قیام کا منصوبہ تجویز کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس ایوان کو بجٹ 2025-2026 میں دیے گئے ریلیف اقدامات کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے صوبائی حکومت نے ملازمین کی بنیادی تنخواہوں میں 10% اضافے کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی ماہانہ پینشن میں 7% اضافے کی بھی تجویز ہے۔ کم از کم اجرت کو 36,000 سے بڑھا کر 40,000 کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔
سرکاری ملازمین کے لیے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کو 15% سے بڑھا کر 30% کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح پی ایم ایس، پی اے ایس، پلاننگ 1122 پریزن اور پروسیکیوشن کے اہلکاران کے بھی الاؤنسز میں اہلکاران اور افسران کے الاؤنسز میں بھی اضافہ تجویز کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس میں سپاہی سے لے کر انسپکٹر تک امنی کی تنخواہوں کو پنجاب پولیس کے مساوی کرنے کی تجویز ہے۔ پولیس کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے شہداء پیکج میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ کانسٹیبل، اے ایس آئی، انسپکٹر کے لیے شہداء پیکج کو 10 ملین سے بڑھا کر 11 ملین روپے کر دیا گیا ہے۔ ڈی ایس پی اور اے ایس پی کے لیے یہ پیکج 15 ملین سے بڑھا کر 16 ملین روپے کر دیا گیا ہے۔ ایس پی، ایس ایس پی اور ڈی آئی جی رینک کے شہداء کے لیے پیکج کو 20 ملین سے بڑھا کر 21 ملین روپے کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہداء کے اہل خانہ کو رہائشی سہولیات کی فراہمی 5، 7، 10 مرلہ اور 1 کنال کے پلاٹس دیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، اب میں معزز اراکین اسمبلی کے سامنے بجٹ 2025-26 کے کل محصولات اور اخراجات کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ کل محصولات 2119 ارب روپے، کل اخراجات یعنی اخراجات جاریہ مع ترقیاتی اخراجات 1962 ارب روپے، میزان بجٹ سرپلس 157 ارب روپے، جناب اسپیکر، اب میں اس ایوان کو صوبے کی طرف سے وفاقی حکومت سے اہم مطالبات کو دوبارہ اجاگر کرتا ہوں، کیونکہ ان اقدامات پر صوبہ خیبر پختونخوا کے مالی و ترقیاتی اہداف کے حصول کا انحصار ہے۔ صوبائی حکومت قبائلی اضلاع کے انضمام کے بعد سے وفاقی حکومت سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ضم شدہ اضلاع کی فنڈنگ طے شدہ طریقہ کار این ایف سی کے مطابق فراہم کی جائے۔ ایک طرف وفاقی حکومت اپنے وعدے کے مطابق بجٹ نہیں دے رہی اور دوسری طرف 25ویں آئینی ترمیم کے بعد جو حصہ این ایف سی ایوارڈ کے تحت ملنا چاہیے تھا وہ بھی فراہم نہیں کیا جا رہا۔ این ایف سی کا 10واں ایوارڈ جولائی 2025 میں اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے وفاقی حکومت این ایف سی اجلاس بلانے میں ناکام رہی ہے، جس کے باعث ضم شدہ اضلاع کی محرومیاں مزید بڑھ رہی ہیں۔ ایک طرف ملک بھر کے بجٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ضم شدہ اضلاع کو ان کی آبادی کے تناسب سے حصہ نہیں دیا جا رہا۔ رواں مالی سال 2024-2025 میں مجموعی طور پر خیبر پختونخوا نے 70 ارب روپے اپنے وسائل سے ضم شدہ اضلاع کی تنخواہوں اور دیگر اخراجات اور ترقیاتی بجٹ کے مد میں خرچ کیے، جو کہ ان کی ضروریات کے مقابلے میں ناکافی ہیں۔ وفاقی بجٹ 2025-2026 میں بھی ہمارے تخمینہ کے مطابق 299.6 ارب روپے ضم شدہ اضلاع کے لیے مختص کیے جانے چاہیے تھے، لیکن صرف 145 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جو کہ کسی صورت قابل قبول نہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وفاق جلد از جلد 11ویں این ایف سی ایوارڈ بلائے اور اس کے ساتھ ساتھ ترقیاتی اور غیر ترقیاتی بجٹ کی کمی پورا کرنے کے لیے اضافی رقم مختص کرے۔ دیگر علاقوں کی نسبت ضم شدہ اضلاع ترقی میں پیچھے رہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا، جو کہ پورے ملک کے امن و امان کو متاثر کر رہا ہے۔ ہمارا وفاقی حکومت سے مطالبہ ہے کہ ضم شدہ اضلاع کے بجٹ میں اضافہ کیا جائے تاکہ ان کے معیار زندگی کو باقی ملک کے برابر لایا جا سکے۔ اس کے علاوہ
نیٹ ہائڈل پروفٹ یعنی NHP, وینڈفال لیوی آن آئل, رائلٹی آن گیس اینڈ آئل وغیرہ کی مد میں وفاق کے ذمہ اربوں روپے کے بقائے جات ہیں جو کہ کئی سالوں سے واجب الادا ہیں، جس کی وجہ سے صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام کی فلاح و بہبود کے اقدامات متاثر ہو رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اپنی تقریر کو سمیٹتے ہوئے تمام معزز اراکین اسمبلی سے گزارش ہے کہ آئیں اس معزز ایوان کے ذریعے اپنے تمام شہریوں کے لیے خوشحال اور روشن مستقبل کے عزم کا اعادہ کریں۔ یہ بجٹ محض ایک مالیاتی دستاویز نہیں بلکہ ہماری اجتماعی ترقی کا ایک جامع روڈ میپ ہے۔ یہ اقتصادی استحکام، سماجی انصاف اور صنفی مساوات کے فروغ کے لیے ہماری پختہ عزم کی علامت ہے۔ ہم نے تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر اور ماحولیاتی تحفظ کے شعبوں میں بنیادی اصلاحات کیے ہیں۔ سرمایہ کاری اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کر کے ہم نے یہ یقینی بنانے کی کوشش کی ہے کہ معاشرے کا ہر فرد، خاص طور پر کمزور طبقات، ترقی کے اس سفر میں شامل ہوں اور کسی سے پیچھے نہ رہیں۔ عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق ایک اسپیشل کمیٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا جو ترقیاتی کاموں کی افادیت کا جائزہ، بنیادی سہولیات کی فراہمی اور ترقیاتی ترجیحات کا میرٹ پر فیصلہ کریں گی، اور اس کمیٹی میں تمام ممبران اور اسٹیک ہولڈر کا مشاورت میں شامل کیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، جس طرح وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب علی امین خان گنڈاپور صاحب نے واضح طور پر اعلان کیا کہ بجٹ کی منظوری سے قبل پاکستان تحریک انصاف کے پیٹرن ان چیف جناب عمران خان صاحب کو بجٹ پیش کیا جائے گا اور ان کی رائے اور ویژن کو اس میں شامل کیا جائے گا، اور اس کے لیے وفاقی حکومت عمران خان صاحب سے ملاقات کا انتظام کروائے گی اور وہ بجٹ 2025-2026 کی اجازت دیں گے۔ اگر یہ ملاقات نہ کرائی گئی تو اس کی تمام تر ذمہ داری وفاقی حکومت پر عائد ہوگی اور ہم اپنا آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنے میں مکمل طور پر آزاد ہوں گے، جس کا حتمی فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے۔ جناب اسپیکر، آخر میں محکمہ خزانہ اور منصوبہ بندی کی پوری ٹیم کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جن کی انتھک محنت، لگن اور پیشہ ورانہ مہارت کے بغیر یہ جامع اور عوامی مفادات پر مبنی بجٹ تیار کرنا ناممکن ہوتا۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں۔ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو۔ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان تحریک انصاف زندہ باد۔